بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اکرام اللہ ہے، الکریم پبلک ہائی اسکول کے شعبہ اردو سے بول رہا ہوں۔ کل ہم نے ڈرامہ آرام و سکون میں 2 صفحات پڑھائے تھے۔ ابھی جس صفحے کا آغاز ہم کرتے ہیں وہ ہے 75 صفحہ۔ تو سبق کو دیکھیے۔ ڈرامہ آرام سکون میں جو صاحب خانہ ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور بیوی بار بار اس کے کمرے میں آتی رہتی ہے، زیادہ شور و مچا رہی ہے اور اسے اندازہ بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں زیادہ شور میں مچا رہی ہوں۔ تو ابھی گھنٹی غائب ہو جاتے ہیں، گھنٹی غائب ہو جاتی ہے اور بیوی کہہ رہی ہیں کہ یہ گھنٹی کہاں گئی ہے، میں نے یہاں رکھی تھی۔ پھر وہ گھنٹی کہیں سے پیدا ہو جاتی ہے تو بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے کہ تم نے وہ گھنٹی رکھی تھی، ہے وہ کیوں؟ میاں ننا بار بار بجائے جا رہا تھا، میرا دم الجھنے لگا تھا، یعنی میں ڈر گیا تھا۔ دم الجھنا، ڈر جانا۔ دم الجھنا، ڈر جانا۔ للو آ کر مجھے بلایا ہے بیوی جی۔ بیوی کمبخت اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ للو آپ نے ریٹی کوٹنے کو کہا تھا۔ ریٹا غالباً کل میں نے اس کی معنی آپ لوگوں کو بتائی تھی، ایک درخت جس کے پل کو کوٹ کر دھلائی صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ گودام میں ڈھونڈ رہا تھا، میاں ہوں کراہتا ہے، فریاد کرتا ہے۔ بیوی صبح سویرے کہاں تھا کمبخت، تجھے اب تک ریٹی مل نہیں چکی؟ للو جی مہلت بھی ملی، ادھر گودام میں جاتا ہوں ادھر کوئی بلا لیتا ہے۔ بیوی ہاں بڑا کام رہتا ہے نا، بیچارے کو سر کو جانے کی فرصت نہیں ملتی، باغ یہاں سے نکل جا کر ریٹی ڈھونڈ۔ للو جاتا ہے۔ بیوی تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سرہانے رکھ جاتی ہوں۔ میاں کراہ کر کیواڑ بند کرتی جانا۔ کیواڑ دروازہ۔ بیوی پیچھے اکیلے میں جی تو نہ گھبرائے گا تمہارا؟ میاں تنگ آ کر نہیں بابا نہیں۔ بیوی ارے ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ کر گئے ہیں، کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ ایلو یہ نیچے پڑا ہوا ہے، ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو۔ ہوں مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگودانی کی کھیر۔ مالٹڈ ملک نارنگی ملا دودھ، مالٹڈ ملک نارنگی ملا دودھ۔ ساگودانہ چھوٹے چھوٹے سفید گول دانے جو بیماروں کو بطور غذا دی جاتی ہے۔ میاں جو جی چاہے۔ بیوی اس میں میری جی چاہنے کا کیا سوال، کھانا آپ کو ہے یا مجھ کو؟ میاں ساگودانہ بنا دینا تھوڑا سا۔ بیوی بس اس سے کیا بنے گا، یخنی پی لیتی تھوڑی سی، چوزی کی یخنی بنوائی دیتی ہوں، مقوی چیز ہے، طاقتور چیز ہے، طاقت دینے والی چیز ہے، میاں بنوا دو۔ بیوی 2 قدم چلتی ہے، مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی۔ میں نے کہا تم نے پوچھا میں نے سنا، علی آیا ڈاکیا خط لایا۔ یہ فعل ماضی مطلق ہے، فعل ماضی مطلق وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو لیکن اس میں زمانے کی دوری یا نزدیکی کا پتہ نہ ہو، اور اس کے علامات اور نشانات کیا ہے؟ اس کے نشانات اور علامات یہ ہے کہ مصدر سے اگر ہم نہ ختم کریں اور الف بڑھا دے تو پھر فعل ماضی مطلق جملے بن جاتے ہیں، جیسے لکھنا سے لکھا، پڑھنا سے پڑھا، ہونا سے ہوا وغیرہ۔ اب سمجھ آ گئی؟ ابھی بھی 2 قدم چلتی ہے، مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی، یخنی کی تیاری میں چوزا بازار سے منگوانا ہوگا۔ اس للو اللہ ہمارے کو تو جانتے ہو،
बाजार जाता है तो वहीं का होकर रहता है। मियाँ हूँ बीवी, तो फिर यूँ करती हूँ, सहन में बच्चा पट पट गाड़ी चलाने लगता है। मियाँ अरे भाई अभी क्या कटपट शुरू हो गई। बीवी नन्ना है आपका, ईद की रोज़ मेले में से ये खिलौना गाड़ी ले आया था, न इस कमबख्त का दिल इससे बढ़ता है न वो कमबख्त टूटती है। अरे मैंने कहा नन्ने नहीं मानेगा ना मुराद, छोड़ इस अपनी पटपट को, जब देखो लिए फिर रहा है। साहबजादे का दिल किसी तरह सैर होने ही में नहीं आता, छोले में झोंक दूंगी इस कमबख्त को, इतना ख्याल भी नहीं आता कि अब्बा बीमार पड़े हैं। शोर गुल से उनकी तबीयत घबराती है। अब्बा बीमार पड़े हैं है था ती होगा होगी वगैरह, ये क्या है? ये अफ़आल नाक़िसा है। एक को फ़ेल नाक़िस कहता है, मसलन है ये फ़ेल नाक़िस है, और इसके साथ और भी जब मिल जाए मसलन ता ती होगा वगैरह, तो ये सब क्या हुई? अफ़आल नाक़िसा हुई। तारीफ़ इसकी ये है, थोड़ी सी तारीफ़ सुन ली, कि वो फ़ेल जो अपना कोई मतलब और असर नहीं रखता, लेकिन जब जुमले में आ जाए तो अपना असर और मतलब दिखाता है, यानी इससे जुमला दुरुस्त हो जाता है और अपना मतलब दिखा देता है। मियाँ हूँ कराहता है, फरियाद करता है। बीवी कम नहीं हुआ दर्द? मियाँ हूँ, बीवी दबवा लेता तो घट जाता कम हो जाता। मियाँ हूँ बीवी में तो मैं क्या कह रही थी? कहानी का पूछ रही थी। फिर नन्ही की पटपट की आवाज़, फिर वही नहीं मानेगा ना मुराद, ठहर तो जा। गुस्से में जाती है। मियाँ कराहता है, दूर से बीवी की आवाज़ आ रही है, छोड़ अपनी ये पटपट, बच्चा रोने लगता है। चुप ना मुराद, इतना ख्याल नहीं, अब्बा बीमार पड़े हैं, डॉक्टर ने कहा है शोर गुल न हो, उन्हें तकलीफ़ होगी। मियाँ कराहता है, दूर से बीवी की आवाज़ आ रही है, छोड़ अपनी ये पटपट, बच्चा रोने लगता है। चुप ना मुराद, इतना ख्याल नहीं है, अब्बा बीमार पड़े हैं, डॉक्टर ने कहा है शोर गुल न हो, उन्हें तकलीफ़ होगी। चुप खबरदार, जो आवाज़ निकली गला गोंद डालूंगी, यानी मरवा दूंगी। बच्चा रोना बंद करने की नाकाम कोशिश करता है। कमबख्त का जो कील है ऐसा ही बेढंगा है। कमबख्त नामुराद, ऐसा बेढंगा है यानी नामुनासिब है। बेढंगा नामुनासिब। इंशाअल्लाह बाकी ड्रामे का हिस्सा कल शुरू करेंगे। शुक्रिया।